آئمہ اہل بیت کے گلشن کے جس حسین پھول کا ناظرین آج تذکرہ پاک ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نور نظر اور جانشین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اور علمی امانت کے امین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ظاہر ہے آپ کی بہت سی بشارتیں اپنی آل کے حوالے سے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، لیکن جب ہم آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میرے جانشین ساتویں رہبر اور بہترین خلق خدا کی ولادت ہوئی ہے اور آپ علم اولین و آخرین سے بہرور متولد ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی تھی اور آپ نے مدینہ جا کر اہل مدینہ کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام فرمایا تھا۔ اسی لیے ناظرین دنیا آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آپ کا نام مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور لقب آپ کا کاظم ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ناظرین اس مقدس سلسلے کے ایک فرد ہیں جس کو خالق نے نوع انسانی کے لیے معیار کمال قرار دیا، اسی لیے ان میں سے ہر ایک اپنے وقت میں بہترین اخلاق و اوصاف کا مرکہ تھے۔ ناظرین کرام، بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ علیہ السلام بعض افراد میں بعض صفات میں انتہائی ممتاز نظر آتے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی پر نظر جاتی ہے، چنانچہ ساتویں امام میں تحمل و برداشت اور غصے کو ضبط کرنے کی جو صفت ہے اتنی نمایاں تھی ناظرین کہ آپ کا لقب کاظم قرار پایا، جس کے معنی غصے کو پینے والا ہے۔ آپ کو کبھی کسی نے سختی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، انتہائی ناگوار حالات میں بھی آپ انتہائی مسکرا کر جواب دیا کرتے تھے یا پھر خاموش رہا کرتے تھے۔ آپ اپنے جد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول پر عمل پیرا تھے کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو۔ آپ کو ناظرین زمانہ بہت ہی ناسازگار ملا تھا، نہ اس وقت وہ علمی دربار قائم رہ سکتا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں قائم رہ چکا تھا، نہ دوسرے ذرائع سے تبلیغ و اشاعت ممکن تھی، بس آپ کی خاموش سیرت ہی تھی جو دنیا کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرا سکتی تھی۔ آپ اپنے مجموع میں بھی اکثر خاموش ہی رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تک آپ سے کسی امر کے متعلق کوئی سوال نہیں کر لیا جاتا تھا آپ گفتگو کی ابتدا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچیے ناظرین کہ وہ کتنا پرآشوب دور ہوگا اور کتنا ظلم اور بربدیت کا دور ہوگا۔ اس کے باوجود ناظرین آپ کی علمی جلالت کا جو سکہ ہے دوست اور دشمن سبھی اس کے قائل تھے، نہیں ان کے دلوں کے اندر اس حوالے سے بڑا احترام تھا۔ آپ کی سیرت کی بلندی کو سبھی مانتے تھے، اسی لیے عام طور پر آپ کو کثرت عبادت اور شب زندہ داری کے حوالے سے عبد صالح کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کا بھی شعرہ خاص طور پہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں تھا اور فقراء مدینہ کی جو اکثر آپ کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ پوشیدہ طور پر خبرگیری کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ انتہائی متقی تھے، انتہائی پرہیزگار تھے۔ تقوی جن پر نازا ہو ناظرین اور عبادت جن پر فخر کرے اور سجدے جن سے عشق کریں وہ ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، فضل بن ربی جو ہے بس وہ ایک آخری روایت تھی، لیکن ظاہر ہے ناظرین اس پہ انشاءاللہ پھر کلام میں چاہوں گا کہ اسکالرز کریں کہ فضل بن ربی جب اس نے آپ کو قید کیا تو اس نے یہی دیکھا کہ آپ نے اپنا پورا وقت صرف عبادت میں گزارا۔